الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کی موبائل میں ہی لگا دو. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. صدق اللہ العظیم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے انسانوں میں سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، اور انسان بھی پہلے تھے اور نبی بھی پہلے تھے. کہ آپ انسان بھی پہلے ہیں اور پہلے نبی ہیں. آپ کو پیدا فرمایا گیا اور اللہ پاک نے شرف انسانیت عطا فرمایا کہ نبوت ہے، اور پھر اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو. پھر اللہ رب العزت نے انہیں علم دیا. جب فرشتوں نے کہا اللہ ہم عبادت میں تو اتنے عبادت گزار ہیں، اللہ چھوڑ گیا، اللہ اتنے عبادت گزار ہیں، تو آپ نے انسان کو تو اللہ نے پھر وہاں یہ بتانا تھا کہ انسان کو میں نے کیا علم دیا ہے. تو فرشتوں سے جب سوال کیا گیا فرشتے جواب نہ دے سکے تو سیدنا آدم علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا گیا اور انہوں نے جواب دے دیا. وہاں بھی ایک بڑی شان عطا فرمائی. پھر دوسری طرف اللہ جل شانہ نے تمام ارواح کو پیدا کیا، روحیں پیدا فرمائی. یہ مائک میوٹ ہے کوئی آپ کا. اللہ جل شانہ نے برکات نبی کا مائک میوٹ ہے. تمام ارواح پیدا فرمائی اور ارواح کو اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی شان، اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ اللہ کی ذات نے بنفس نفیس تمام انسانوں کی روحوں سے خطاب کیا الست بربکم، اور سب نے جواب دیا بلا. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس نے جواب دیا، پھر انبیاء نے بھی، سب نے ہی جواب دیا، جس میں میں اور آپ بھی تھے. اور یہ انسانیت کی بہت بڑی معراج، بہت بڑا احسان کہ اللہ کا کلام سنا اور اللہ سے کلام کیا. اس روح میں مرد عورت دونوں تھے، صرف مرد نہیں تھے، ارواح تھی جس نے پیدا ہونا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ دین صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی اتنا ہے. صحابہ عورتوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابیہ عورتوں نے کہ جی اکثر جگہ وہ مردوں کا تذکرہ آتا ہے تو عورتوں کا نہیں آتا، تو پھر قرآن مجید کی کتنی آیتوں میں عورتوں کو علیحدہ کر کے بھی خطاب کیا گیا اور بتایا گیا مسلمین مسلمات مومنین والمومنات. عورتوں کو ہر جگہ ساتھ، مرد عورت مرد عورت. میں نے یہ بات کس لیے کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتیں کھانے میں، پینے میں، لباس میں، پھرنے میں، جولری میں اور اپنی بات منانے میں سب سے آگے ہیں، اور دین کے معاملے میں جی وہ سب سے پیچھے ہے. یہ بدنصیبی ہے، یہ بدنصیبی ہے کہ جو مرد کے احکامات تھے وہ عورت کے احکامات تھے، اور ایک جیسے احکامات تھے، اور اللہ کے وعدے بھی ایسے ہی ہیں. لیکن عورتوں نے دین کو پس پش ڈال دیا. گھر کی ضروریات، بچوں کی ضروریات، خاوند کی ضروریات، اپنی ذاتی ضروریات، ان سب کو ترجیح دی اور دین کو چھوڑ دیا. اور بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ عورتوں میں تھوڑی سی عورتیں ہوتی ہیں جو اعمال کے اعتبار سے، ورا تقوی کے اعتبار سے، خلوص کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، پردہ حیا کے اعتبار سے وہ تھوڑی سی عورتیں ہوتی ہیں. حدیث مبارکہ میں، یہ بات کو برا نہ بنائیے، میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ دوزخ میں عورتیں زیادہ ہیں.
تو عورتوں نے، وہ عورتیں تو صحابیہ تھی، نیک صالحین تھی، تو پریشان ہو گئی. تو یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا عورتوں جو ہیں ایک تو خامند کی ناشکری ہوتی ہے، ساری زندگی وہ کرتا رہتا ہے اور ذرا سا کچھ آ جائے تو کہتے ہیں میں نے تو دکھ دیکھے ہیں، سکھ دیکھا ہی نہیں. تو یہ ایک اس کا سبب. لیکن دوسری طرف آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو عورت اللہ کا حکم پوری کرنے والی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بجا لانے والی، اور اس کے بعد اپنے خامد کے ساتھ وفاداری احکامات کو کرنے والی، یہ جب میدان محشر سے وہ جنت کی طرف جائے گی تو جنت کے 8 دروازے ہیں، اس عورت کا اعزاز ہوگا، 8 کے 8 دروازوں کے فرشتے اس کا نام لے کے اسے بلائیں گے. ہر دروازے کا فرشتہ عورت کے نام لیں گے، ادھر آ جا، ادھر آ جا، ادھر آ جا. اتنا بڑا اعزاز عورت کا ہوگا. تو میں یہ گزارش اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں دینی اعتبار سے عورتیں بہت کمزور ہیں. مسائل کے اعتبار سے تو جنازہ نکلا ہوا ہے، جنازہ نکلا ہوا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے. فرائض واجبات کی ترتیب ہی کوئی نہیں، مسائل کا پتہ ہی کوئی نہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کو ترجیح نہیں دی جاتی. یہ سمجھا جاتا ہے بچے پیدا کرنے ہیں، بچے پالنے ہیں، انہیں اسکول بھیجنا ہے، پھر وہ بڑے ہو جائیں گے، ان کی شادیاں کرنی ہے، پھر پوتے اور دوتوں کو پالنا ہے. بس زندگی کو یہ ہوگا کہ آج مری چلے گئے، سواد چلے گئے، ادھر پھرنے چلے گئے، کھا پی لیا، شادیوں میں چلے گئے، بس یہ زندگی گزر گئی. ارے یہ تو حیوان بھی کر رہے ہیں. اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ عورتوں نے بھی وہاں کہا تھا، مردوں نے بھی کہا تھا بلا بے شک تو ہے. کیا ہماری زندگیوں میں آج اللہ کو ہم رب مانتے ہیں؟ اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محبت کے دعوے تو اتنے ہوتے ہیں، لیکن شادیاں ہوتی ہیں تو سنت کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زخمی کیا جاتا ہے. تو یہ میں ہے تو ذکر کا پروگرام گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ تبدیلی ہمارے اندر کیسے آئے گی کہ ہمارے اندر دین زندہ ہو، اللہ کی عظمت زندہ ہو، رسول اللہ کی عظمت زندہ ہو، دین کے احکامات زندہ ہو. دیکھیں جی، ہر عورت سے پوچھو تیرا بچہ کیا بنے، کہتی ہے پائلٹ بنے، انجینئر بنے، جنرل بنے، وزیر بنے، مشیر بنے. کوئی عورت نہیں کہتی میرا بچہ عالم دین بنے، میرا بچہ ولی اللہ بنے. آپ پوچھ لیں کسی سے، کسی نے کہا ہے کبھی؟ اس کے نزدیک دین کی قدر ہی کوئی نہیں ہے. حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سوانح حیات میں لکھتے ہیں کہ میرا بڑا بھائی جو تھا اسے اسکول میں داخل کیا گیا. تو یہ خوبصورت بہت تھے حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بچپن میں بھی اچھے. تو فرماتے ہیں کہ جب میرا نمبر آیا تو مجھے مدرسے میں داخل کیا گیا تو سب نے مخالفت کی. پہلے کو تو افسر بنا دے گا، بڑا بن جائے گا، یہ لوگوں کے گھروں میں روٹیاں مانگے گا، یہ تو اس بیچارے کو کھانے پینے کا ہی مسئلہ بن جائے گا، اس سے آپ علم سکھا رہے ہو. تو ان کے والد ماجد نے کہا انشاءاللہ چھوٹے کی برکت سے بڑے کو بھی اللہ رزق دے گا. اس چھوٹے کی برکت سے اللہ بڑے کو بھی رزق دے گا. وہ ایک بڑے کو نہیں، ہندوستان کے کتنے لوگوں کو اس بندے نے ان کے سینوں کو بھی منور کر دیا، دماغوں کو بھی منور کر دیا. اب دیکھیں جی، بچہ الحمدللہ اسکول جاتا ہے، ماں کتنی خوش ہوتی ہے، باپ کتنا خوش ہوتا ہے. لوگوں کو بتاتے ہیں ہمارا بچہ اسکول داخل ہو گیا، بچہ اسکول داخل ہو گیا ہے. وہ اسکول داخل ہو گیا، اچھی بات ہے، داخل ہو گیا ہے. اور بچہ کسی وجہ سے اسکول نہ جائے تو باپ اس دن کام پہ نہیں جاتا، چاہے دفتر ہو چاہے دکان ہو، اس نے نہیں جانا. اس نے بچے کو جا کے لے کے پرنسپل سے معذرت کرنی ہے، کل نہیں آیا تھا، میں معافی مانگتا ہوں، فائن بھی دیتا ہوں، میرے بچے کو کچھ نہ کہ. لیکن بچے کو نہ ماں کو فکر ہے نہ باپ کو کہ اس نے نماز بھی کبھی پڑھی ہے. سعودیہ میں سکول بہت جلدی لگتے ہیں. یعنی میں جب فجر کے لیے جایا کرتا تھا تو باہر گاڑی کھڑی ہوتی تھی، تہجد کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو بچے فجر اپنے گھر میں پڑھ کے تو جاتے ہیں، بہت جلدی ہوتا ہے. میں فجر پڑھ کے آتا، بچے جا چکے ہوتے تھے. تو میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. تو کسی کا بچہ نہیں رہ جاتا تھا، وہ ایک دو بیل مارتے ہیں، اگر نہیں آئے تو چلے جاتے ہیں. وہ بیل مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بچے پہلے کھڑے ہوتے تھے.
لیکن مجھے کوئی یہ بتائے کہ سکول کا اتنا اہتمام ہے، بچے کی نماز کا بھی کبھی کسی نے اہتمام کیا ہے؟ ہماری پاکستانی فیملی بھی وہاں ہے، کسی نے اہتمام کیا ہے کہ بچہ نماز بھی پڑھ لے؟ الحمدللہ جو نمازی گھرانے ہیں وہ تو اہتمام کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک سکول میں ماسٹر نے کہا کہ ہماری لائبریری بنی ہے تو ہمارے پاس بڑی جگہ ہے تو کتابیں کم ہے، تو آپ لوگوں کے گھروں میں جو فالتو کتابیں پڑھی ہیں نا تو آپ سارے لے آئیں۔ 30 بچے تھے، 28 بچے قرآن مجید اٹھا لے کے ہمارے گھر میں کوئی نہیں پڑھتا۔ یہ حالت ہماری کیوں ہے؟ بچہ نماز نہیں پڑھتا کوئی پرواہ نہیں، بچہ قرآن مجید نہیں پڑھتا کوئی پرواہ نہیں، بچہ جھوٹ بولتا ہے کوئی پرواہ نہیں، بچہ ہیرا پھیڑیاں کر جاتا ہے کوئی پرواہ نہیں۔ ہم صرف کہتے ہیں اسے تعلیم دینی ہے، ہم تربیت نہیں کرتے۔ وہی بچہ بڑا ہو کے ماں باپ کے لیے وبال، ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ قصور ماں باپ کا ہے کہ اسے اس کی تربیت نہیں کی۔ اور اب تربیت کون کرے؟ ماں کرے۔ ماں کی تو اپنی تربیت نہیں ہوئی، اسے تو مسائل بھی نہیں آتے، اسے تو وضو بھی صحیح نہیں آتا، وہ خود نماز نہیں پڑھتی، اس کا جسم بھی پاک نہیں ہوتا، تو وہ بچے کو کیا تربیت دے گی؟ بچہ بھی ماں ہی کے نقش قدم پہ چلے گا۔ جب تک آپ عورتیں دین نہیں سیکھیں گی، اللہ کے حکموں کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو نہیں سیکھیں گے، آپ یہ صفحہ پھاڑ دیں کہ آپ کے بچے ولی اللہ ہوں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ کی بارگاہ میں مرد دعا کر رہا ہے، اللہ میرے بچوں، میری بیوی، میرے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور اللہ آپ نے مجھے گھر کا سربراہ بنایا ہے، میرے گھر کے یہ سارے ولی اللہ بن جائے اور میں ولی اللہ کا سربراہ بناؤں۔ تو بھئی اگر ہم اپنے بچوں کو دین نہیں سکھائیں گے تو ہمارے مرنے کے بعد توقع نہ رکھو، بچے کھانے بھی لوگوں کو کھلائیں گے، سنگ مرمر کی قبر بھی بنا دیں گے اور بڑا کچھ تماشے بھی لگائیں گے، لیکن قبر کے اندر آپ کو کوئی نفع نہیں دیں گے۔ اور میں بھی میدان محشر میں کوئی بیٹی اور بیٹا بارگاہ الہی میں کھڑا ہو جائے، اللہ ساری دنیا کی ہر نعمت دی تھی، ایک دین نہیں دیا تھا، جہنم میں باپ کی وہ ماں کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ رسول اللہ کا غلام بنے، آپ کے بچے کے اندر محبت، اخلاق، ادب آ جائے، تو پہلے آپ کو خود یہ اپنانا پڑے گا، پھر بچہ آپ سے سیکھے گا۔ جہاں ماں باپ لڑائی کرتے ہیں، باپ گالیاں دے جاتا ہے، تھپڑ مار جاتا ہے، وہاں بچے انتقامی ہوتے ہیں، مجرم ہوتے ہیں وہ بچے جو ماں کو پٹتا دیکھتے ہیں، ماں کی گالیاں سنتے ہیں، وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اس سے 10 گز آگے چلے جاتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے۔ یہ بازار میں کچھ نہیں لگتا، آدمی ایسے ٹانگیں مارتا ہے، لاتے مارتا ہے، سامان توڑتا ہے، بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے میرا باپ کیا کر رہا ہے۔ تو بھئی بچوں کو ہم بنا رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں؟ انہیں ولی اللہ بنا رہے ہیں یا انہیں لوفل بنا رہے ہیں؟ یہ ہم خود کر رہے ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم خود کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو بھئی میں گزارش یہ کروں گا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اللہ کے بندے بن جائیں، آپ کے بچے نیک صالحین بن جائیں، آپ کے بچے اس معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں، بہترین پاکستانی بن جائیں، خوبصورت اچھے کردار والے بن جائیں، تو آپ کو بچوں کی وہ تربیت کرنا ہو۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نوجوان بڑا خوبصورت ایک دریا کے کنارے جا رہا تھا، تو اس نے ایک سیب دیکھا، تو سیب اس نے پانی میں تھا اٹھا کے کھا لیا۔ خیال آیا کہ یار یہ سیب میں نے کھایا ہے، تو یہ سیب پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، میں نے کیوں کھایا ہے۔ جوان تھا، دیندار تھا، تو اس نے دیکھا یہ پانی چل رہا ہے نا، تو ادھر جا رہا تھا، تو آگے دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس کی ٹہنی ہے، تو سیب وہاں سے گرا، اندازہ ہو گیا، تو وہ باغ میں چلا گیا۔ نوجوان ہے، خوبصورت ہے، باغ میں جا کے کہتا ہے یہ باغ کس کا ہے؟ اس نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ میں نے سیب کھایا تھا، تو میرا تو سیب تھا نہیں، یہ تو حلال نہیں ہے، تو میں یا تو رقم لے لیں یا مجھے معاف کر دیں۔ اس نے بڑے غور سے دیکھا، یار اتنا خوبصورت نوجوان اور کیسی عجیب تربیت ہے اس کی۔
ایک سیب پہ آ گیا واپس. اس نے کہا بھائی میں تو نہیں معاف کرتا, ایک شرط پہ کروں گا. انہوں نے کہا وہ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا میری ایک بیٹی ہے, وہ بہری ہے, اندھی ہے, گونگی ہے, اپاہج ہے, تو اس سے شادی کر لے, میں تجھے معاف کر دوں گا. اب یہاں ایک عجیب داستان بننی تھی, وہ بھی عجیب جذباتی. اس نے کہا مجھے منظور ہے, نکاح پڑھا دیا. جب وہ کمرے کے گیا تو بھاگ کے باہر آ گیا. اس نے کہا کیوں بھاگ کے آیا؟ اس نے کہا اندر اتنی خوبصورت عورت ہے کہ میں نے زندگی میں اتنی خوبصورت عورت ہی نہیں دیکھی. اس نے کہا بچے وہی تیری بیوی ہے, تجھے مبارک ہو. میں نے بہری اس لیے کہا کہ اس نے زندگی میں کبھی کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی. میں نے اندھی اس لیے کہا تھا اس نے کبھی کسی بغیر مرد کو نہیں دیکھا. اور میں نے گونگی اس لیے کہا تھا اس لیے کہ زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا. وہ تیری ہی بیوی ہے. وہ کون تھی؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں تھی. وہ شیخ عبد القادر کی جیلانی کی ماں تھی. جب ماں یہ ہوگی تو بچے شیخ عبد القادر جیلانی, جنید بغدادی, وہ عزیز بستانی اور مختار کاکی بنا کریں گے. اور جب مائیں ٹیلی ویژن پہ ویڈیو پہ گیمیں دیکھ رہی ہیں, گانے سن رہی ہیں, لڑائیاں کر رہی ہیں, تو وہ بچے لوفر بنیں گے, اداکار بنیں گے, فنکار بنیں گے, قوم پہ بوجھ بنیں گے, ڈاکو بنیں گے, ذلیل و رسوا بنیں گے. اللہ اکبر. حضرت امام بخاری رحم اللہ 6 سال کے تھے, ان کی نظر چلی گئی. نبینے ہو گئے, 6 سال کے بچے تھے. والد پہلے ہی فوت ہو گیا تھا, بڑا صالحین تھے ان کے والد. ماں نے رونا شروع کر دیا, بڑا روئے. اللہ یتیم بچہ ہے, رحم کر اس پہ, اس کی نظر بحال کرتے. ایک دن سوئی ہے تو دیکھا خواب میں, تو ایک ہستی خوبصورت چہرے والی آئی. اس نے کہا کہ میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں علیہ السلام, اور میں تجھے خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ اللہ نے تیرے بچے کی نظر بحال کر دی. اتنی بات ہوئی تو خواب ختم ہو گئی. ماں اٹھی تو اتنی دیر میں بچہ دوڑتا آیا, اماں اماں مجھے نظر آ رہا ہے, اماں مجھے نظر آ رہا ہے. او میرے بھائیوں, او میرے بھائیوں, حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے, جو لشکر تھا تشکیل دیا تھا, اس کا سربراہ کس کو بنایا تھا؟ اسامہ بن زید کو. ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, حیدر کرار اور اشرا مبشرہ بدری صحابہ عہد کے سارے ان کی کمان میں وہ بچہ وہ کس کا بیٹا تھا؟ وہ ام ایمن کا بیٹا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے جنتی عورت دیکھنی ہے نا تو یہ دیکھ لو. مائیں اپنے بچے ولی اللہ بھی بنا سکتی ہیں اور مائیں اپنے بچے بدماش بھی بنا سکتی ہیں. آپ یقین مانیں, بعض بچے ماؤں کی محنت, باپوں کی محنت سے ایسے بن جاتے ہیں کہ جب ان کے ماں باپ فوت ہوتے ہیں نا, ان کی دوائیں ماں باپ کو وہاں لے جاتی ہیں جہاں سینکڑوں سال میں آدمی نہیں جا سکتا, وہاں چلا جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب نام اعمال دیا جائے گا تو بندہ کہے گا یا اللہ یہ تو میرا نام اعمال ہی نہیں ہے, میری تو اتنی عمر ہی نہیں, جتنے حج لکھے ہیں, عمرے لکھے ہیں, جہاد بھی لکھا ہے, وہ اتنا نیکی کا کام کہا جائے گا. وہ تیری وہ اولاد ہے جس کی تو نے تربیت کی تھی, نیک بنایا تھا, اس نے اعمال کیے, اس کی اولاد نے, وہ جو جتنے جنہوں نے تیری نسلوں میں کیا ہے وہ سارے کا سیرا تیرے سرا, وہ سب کے نام اعمال ان کو بھی ملے اور تجھے بھی ملے. اور جو اپنے بچوں کو غلط تربیت دے کے جاتی ہیں, ماں ہو یا باپ ہو, وہ بچوں کے گناہوں کا بوجھ کر میدان محشر میں بھی اٹھائیں گے. آپ یاد رکھیں جب نیکی ہوتی ہے نا تو نیکی کی یہ خاصیت ہے, یہ آدمی کو اوپر لے کے جاتی ہے. نیکی کی خاصیت ہے یہ انسان کو بلند کرتی ہے, اور گناہ کی نحوست ہے کہ انسان کے اوپر بوجھ بنتا ہے, وہ دباتا ہے, نیچے کرتا ہے. جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی انشاءاللہ میدان محشر میں اتنی بلندی ہوگی, اور جتنے گناہ ہوں گے میدان محشر میں اتنی پستی اور ذلت ہوگی. اللہ 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 کے بندو, اللہ کی بندیوں, اپنے بچوں کو ایسا بنا کے چلے جاؤ
ایسا بنا کے چلے جاؤ کہ جب میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وہ وقت آئے تو رسول اللہ خوش ہو جائیں کہ تو نے میری امت کو ایک بنا کے لے کے آئے ہو، مبارکباد دے تمہاری اولاد پہ تمہیں۔ حدیث مبارکہ میں ایک حدیث آتی ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ہر شخص اپنے حال میں خوش ہوگا، وہ بڑی بلندیوں پہ ہوگا، تو اللہ جل شانہ فرشتوں سے فرمائیں گے، اے فرشتوں مجھے حیا آتی ہے۔ تو فرشتے فرمائیں گے بارے الہ کس بات پہ؟ فرمایا جنت میں بعض لوگ اتنی بلندیوں پہ ہیں، اتنے اعلیٰ درجات میں ہیں کہ ان کے ماں باپ بہت نیچے ہیں، وہ اتنے نیک نہیں تھے، بچے بہت نیک تھے، تو مجھے حیا آتی ہے کہ بچے بہت اوپر چلے گئے، ماں باپ بہت نیچے ہیں، تو میں اللہ اپنی طرف سے ان کے ماں باپ کو ان کے برابر کر دیتا ہوں۔ کوئی وزیر اعظم کا اپنے باپ کو وزیر اعظم بنا سکتا ہے، صدر بنا سکتا ہے؟ جنتی ذریعہ بن جائے گا اس قرب باری کا۔ لیکن یہ وقت آج ہے میرے پاس، آپ کے پاس، ہم سب کے پاس، موت سے پہلے پہلے یہ وقت ہے، موت کے وقت یہ وقت نکل جائے گا۔ اور میرے بھائیوں کیا خبر، میرا اپنا بچہ جوان تھا، 19 سال کا تھا جب وہ شہید ہوا افغانستان میں، مجھ سے پہلے چلا گیا، ایک زمانہ گزر گیا ہے، 30 سال گزر گئے۔ کتنے وہ لوگ ہیں جن کی اولادیں ان کی زندگی میں چلی گئی، اور ہم تو اپنے پیچھے اس لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ اولادوں کو کوئی کام آ جائے، کیا خبر ان کے کام آئے یا نہ آئے، ہم سے پہلے چلے جائیں۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ اس نے قبر میں تو جانا ہی جانا ہے، میری بیٹی نے، میرے بیٹے نے، تو میں ان کے قبر اور میدان حشر کے لیے ان کے کیا چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ میں نے کتنے لوگوں سے سنا ہے جی میری بیٹی کوئی بات کہہ دے تو میں اسے ٹال نہیں سکتا، بڑی سی بات ہے یار۔ اور میرے بھائی جب تیری بچی کو قبر میں 99 سانپ چمٹ جائیں گے تو کیا کرے گا؟ تو اس کی مدد کو جائے گا۔ جب میدان محشر میں ہتکڑیاں لگ جائیں گی، بیڑیاں پہنائی جائیں گی، دھکے دیے جائیں گے تو کیا کرے گا؟ قرآن تو کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آدمی تو بھاگ جائے گا وہاں۔ یہ جو ذکر اللہ ہے نا، یہ اللہ کے نام ہے نا، یہ ذکر کی مجالس ہے نا، یہ آدمی کے اندر کی کیفیت بدلتی ہیں۔ دیکھیں ایک آدمی کو بخار ہے تو اس کا بخار کسی دوائی سے ٹھیک ہوگا نا، تو اس کو کھانا بھی ہضم ہو جائے گا، اسے کھانا کھا بھی لے گا، وہ چل پھر بھی لے گا۔ ہمیں بھی بخار چڑھ گیا ہے، اس بخار کی دوائی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر دل کی کیفیات کو بدلے گا، دل کی حالت کو بدلے گا، اللہ کی عشق پیدا کرے گا، رسول اللہ کی محبت پیدا کرے گا۔ دیکھتے نہیں آپ صحابہ عورتوں کے واقعات؟ خبر پھیل گئی عورت میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے تو مدینے سے عورتیں دیوانوں کی طرح بھاگ آئیں۔ بہت فاصلے پہ جو لوگ گئے انہیں پتا ہے یہ مدینہ شہر جو ہے نا یہ مسجد نبی کے اندر آ گیا ہے، سارا یہی تھا، تو بھاگ پڑی عورتیں پریشانی کے عالم میں۔ ایک عورت اس کے سامنے ایک صحابی آیا، اس نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا، اس نے جواب نہیں دیا۔ دوسرے نے کہا تیرا خامد شہید ہو گیا، اس نے جواب نہیں دیا۔ تیسرے نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، تو فرق اٹھی، واللہ نہ باپ کا پوچھے، نہ خامد کا، نہ بیٹے کا، میں رسول اللہ کا پوچھ رہی ہوں، اللہ کا نبی کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ بیٹھے ہیں، زخمی تھے، خون بہ رہا، وہ آئی قدموں میں گر گئی، میرے آقا، میرے آپ زندہ ہے تو نہ مجھے خامد کی، نہ باپ کی، نہ بیٹے کی، مجھے کچھ نہیں، آپ زندہ ہے، میرے لیے سب کچھ زندہ ہے۔ یہ کون تھی؟ یہ افسانے نہیں ہیں، یہ کہانیاں نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ عشق تھا، یہ محبت تھا۔ آج ہمارے گھروں میں سب کچھ ہے، دین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، کیسے آئے گا؟ ہم نے آگ لگائی ہے تو دھواں نہیں ہوگا، ہم نے پخانہ پھینکا تو بدبو نہیں ہوگی، ہم نے اللہ کے حدود توڑی ہیں تو اس کا ظلم نہیں ہوگا، ہم نے رسول اللہ کی سنتیں توڑی ہیں تو رسول اللہ کا دل نہیں ٹوٹا۔ ہمارے گھروں میں کہاں امن آئے گا؟ کیوں آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ نہیں آئے گا جب تک اللہ ناراضی ہوگا اور جب تک رسول اللہ کی وہ دوائیں نصیب نہیں ہوں۔
میں نے کتنی شادیوں پہ ایسا دیکھا ہے کہ ہدم مچا دیا جاتا ہے، پورے محلے کو تباہ کر دیا جاتا ہے، دن چار نہیں گزرتے ایسا تماشا ان کا مچتا ہے کہ لوگ کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، پھر اللہ اپنی بھی طاقت دکھاتا ہے۔ تو بھئی اللہ سے ٹکر لے کے کچھ نہیں بنتا، اللہ کو منا کے سب کچھ بنتا ہے، اللہ سے بنا کے سب کچھ بنتا ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب غار حرا میں پہلی وحی آئی، جبرائیل امین آئے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو آپ اپنی زوجہ طیبہ ہماری سب کی امی جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں، انہیں بتایا، انہوں نے تسلی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں ایک لرزہ تھا، سردی سی لگتی تھی، کمبل اوڑھ دیا اور تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے سخی ہیں، آپ بڑے مہربان ہیں، اللہ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ پھر جب وحی کی ترتیب چلی تو سب سے پہلے مسلمان ہونے والی آپ کی بیوی تھی۔ آج ہم دین سیکھ کے جاتے ہیں، کون ہے جو اپنی بیوی کو جا کے مسائل بتاتا ہے کہ آج مولوی صاحب نے یہ مسئلہ بتایا ہے؟ کوئی بتاتا ہے؟ کہانیاں سنا لیتے ہیں، یہ بتاتے ہیں دال مہنگی ہو گیا، گوشت مہنگا ہو گیا، دودھ مہنگا ہو گیا، فلانی چیز بیوی کو بتا دیتے ہیں، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، آج ان کا جھگڑا ہو گیا، کسی نے جا کے کہا آج میں نے حدیث سننی ہے، میرا بڑا دل آیا، میں تجھے بھی سنا دوں، آپ دونوں عمل کرنے والے بن جائیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کسی کے گھر میں؟ سوچو تو صحیح کہ میں نے یہ مسئلہ سنا ہے، میں نے قرآن کی آیت کو ایک مطلب سمجھ لیا ہے۔ کبھی ہم نے کہا ہے؟ اپنے غم بھی سناتے ہیں، دکھ بھی سناتے ہیں، خوشیاں سناتے ہیں، کبھی رسول اللہ کا پیغام بھی سنایا ہے، کبھی اللہ کا پیغام بھی سنایا ہے، اس لیے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی۔ ہم نے پڑھا ہے جو مر گئے ہیں وہ مرنا تھا، وہ مرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے، ہم نے تو ایسا ہی رہنا ہے۔ ارے کورونا کو دیکھو، اس نے کیسے جوانوں کو ایسے نظروں سے اوجھل کر دیا، اور کروڑ پتی نہیں، میں نے ارب پتی لوگوں کو دیکھا کہ صفر کر دیا اس نے۔ آج ہمارے پاس وقت بھی ہے، مہلت بھی ہے، صحت بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، جب یہ نکل جائیں گی تو پھر کچھ بھی اپنے پلے نہیں ہوگا۔ آپ یاد رکھیں، دین ماحول سے آتا ہے، دین سیکھنے سے آتا ہے۔ دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں نا، ایک بچی ہے، اسے آپ نے پی ایچ ڈی کرا دی ہے، اس نے پی ایچ ڈی کر لیا، اس کی شادی ہو گئی، اس کی ساس کہتی ہے آٹا گوندھ، وہ کہتی ہے میری ماں نے تو سکھایا ہی نہیں۔ یہ میں سچی باتیں بتا رہا ہوں، بڑے واقع لوگوں کے آ رہے ہیں، ماسٹرز کیا ہوا ہے، انڈا فرائی نہیں کر سکتے، چاول نہیں پکانے آتے، ماں نے نہیں سکھائے نا، تو جھگڑا فتنہ بنتا ہے۔ اور دین بھی بغیر سیکھے کیسے آ جائے گا؟ آ سکتا ہے؟ نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا۔ ارے ایسے ماحول اپناؤ، ایسے لوگوں سے رابطہ کرو، ایسی ترتیب بناؤ کہ دین آپ کی زندگیوں میں آئے، لیکن سیکھنے سے آئے گا۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں غسل کرنا نہیں آتا؟ کتنی بچیاں ایسی ہیں جو ناخن پالش لگاتی ہیں اور اپنی طرف سے غسل کرتی ہیں، ان کا غسل ہوتا ہی نہیں ہے، نماز بھی نہیں ہوتی، سجدہ بھی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ دین سیکھا نہیں ہے، اور سیکھے بغیر دین آتا نہیں ہے۔ یعنی دین سیکھا بھی نہیں ہے اور سیکھے بغیر آتا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ نیٹ سے سیکھنے والا کام جو ہے نا، یہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ آپ کو عرض کرتا ہوں کتنے ایپس ایسے ہیں جو مرزیوں کے ہیں، شیعوں کے ہیں اور خارجیوں کے ہیں، اور اب میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ عیسائیوں نے کچھ ایپس نہیں بنائی ہیں، یہودیوں نے نام اسلامی رکھے ہیں، کچھ شروع کی باتیں اچھی ہوتی ہیں، آگے جا کے عقائد میں کوئی خلل پیدا کر دیتے ہیں۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض آ جاتا ہے، امہات المومنین پہ اعتراض آ جاتا ہے، کسی صحابی پہ اعتراض آ جاتا ہے، اور یا کسی اسلامی احکام پہ آ جاتا ہے۔ ہاں جی، دین سیکھتے سیکھتے دین سے کیا محبت سے بھی چلے گئے۔ جیسے ہم نے اپنے ماں باپ سے، اپنے اسکول کے استادوں سے سیکھا، اسکول میں سارے جاتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے نیٹ پہ پڑھو نا، کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا نیٹ کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر، پائلٹ بن جاتا ہے؟ ایک دین آ گیا جو نیٹ سے سیکھا جاتا ہے۔ کتنی بد نصیبی ہے ہماری۔ تو یہ سیکھا جاتا ہے۔ خدا را اپنے ایسی ترتیب بنائیں کہ آپ کو دین آئے۔ آپ یقین مانیں کہ کتنی عورتوں کے میری اہلیہ کو ٹیلی فون آتے ہیں، اور بیچاری نہیں کئی سال سے اسے کچھ مسائل کا ہی نہیں پتا، نمازیں ہی ایسی ہوتی رہی،
پتہ ہی نہیں تھا. یہ روز کی ہماری کہانیاں ہیں. وہ شرم کی وجہ سے پوچھا ہی نہیں. اور دین میں شرم کرنا سیدھی تباہی ہے. سیکھا ہی نہیں. کس سے پوچھے جی؟ ماں سے بچی پوچھے، ماں کو خود بھی نہیں آتا، کیا بتائے گی؟ تو میری بہنوں جو آئی ہیں، میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، آپ اللہ کی محبوب بن جائیں، اللہ آپ کا محبوب بن جائے، آپ کے دل عرش معلیٰ بن جائیں، آپ کو رسول اللہ سے عشق ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کو معیت نصیب ہو جائے، آپ کے وجود سے وہ سنتے زندہ ہوں اور ہماری اولادیں ایسی ہوں کہ انہیں دیکھ کے سنتے زندہ ہو جائیں، تو آپ کو پھر ایسا ماحول چاہیے، ایسے لوگ چاہیے جو آپ کو اللہ سے جوڑنے والے بن جائیں. یہ اللہ کا ذکر ثواب کے درجے میں ثواب بھی ہے، لیکن یہ روح کی غذا بھی ہے، دوا بھی ہے اور تعلق معلیٰ کا بہت بڑا ذریعہ ہے. میں نے اپنی زندگی میں خود دیکھا ہے، الحمدللہ چند دن ہی گزرے ہوتے آدمی کی، مرد ہے کیا عورت، زندگی کی نیز بدل جاتی ہے، جذبات، کیفیات، ترتیب بدل جاتی ہے، پسند ناپسند بدل جاتی ہے، ترتیب بدل جاتی ہے. میں نے بعض لوگوں کو وہ خود کہتے ہیں کہ جی ہمیں کبھی رونا نہیں آیا. ایک بندہ ایک دن مجھے کہتا میری ماں بھی بڑی، میں نہیں رویا. کہتا اتنا سنگ دل تھا، رونا آتا ہی نہیں تھا، روتا تھا ہی نہیں، مجھے پتا نہیں تھا. لیکن اللہ کی محبت میں ہم نے روتے دیکھا، خدا کی قسم اپنی دعا کرنی چھوڑ دی، اس کی طرف ہی دیکھتے رہے کہ آج ایک عاشق کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کی محبت ہے. وہ کہتے ہیں نا، اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی، روتا ہوا دیکھوں سرے بازار تجھے بھی. اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی، روتا ہوا دیکھوں پسے دیوار تجھے بھی. اور میت پہ تو سارے ہی روتے ہیں، سنت کے مر جانے پہ تو رو نا. میرے نبی کی سنت ٹوٹ گئی، میرے نبی کا دل ٹوٹ گیا، اس پہ تو کسی کو رونا نہیں آیا، کسی کو رونا نہیں آتا. صحابہ میں کسی کی نماز چھوٹ جاتی، اس کی زندگی چھوٹ جاتی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ تہجد رہ گئی، 1 سال نہیں سوئے. روز رات کو کہتے اے نفس اے نفس، تو نے بڑے مزے لیے، اب 1 سال سزا دوں گا. ہماری تو نمازیں بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ فقہاء نے لکھا ہے کہ جو آدمی بالغ ہو جائے اور اس کے بعد اس کی جتنی نمازیں ہیں، جس وقت سے اس نے شروع کی ہے، پچھلی نمازیں اسے پڑھنی پڑیں گی، فرائض پڑھنے پڑیں گے اور واجب 20 رکعتیں بنتی ہیں. اور پڑھتے پڑھتے اگر مر جائے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ معاف فرمائے گا. اور اگر آدمی کی نماز بقایا ہے تو دنیا میں جانے سے پہلے وصیت کرے کہ جو میں مال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس سے میری اتنی نمازوں کا اتنا فدیہ بنتا ہے، 6 نمازوں کا بنتا ہے واجب کا، وہ اس سے ادا کرو. کبھی کسی نے سوچا کہ نماز اتنی قیمتی ہے؟ تو بھئی یہ نمازیں تب زندہ ہوگی جب اللہ کا تعلق زندہ ہوگا. سنت رسول پہ اس وقت چلیں گے جب دل میں اللہ کی، نبی کی محبت پیدا ہوگی. اور یہ اللہ کا ذکر، یہ اللہ کا ذکر ایک اس چیز کی دوائی ہے. جیسے گاڑی چلتی ہے پیٹرول سے، اس طرح یہ اللہ کا ذکر اس روح کی اور اس کیفیت کی اور قلبی کیفیات کی یہ ایک دوائی ہے، ایک خوراک ہے، جس سے اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی نصیب ہوتی ہے. تو اللہ میرے آپ کے گناہ معاف کرے. گزارش ہے کہ اپنے آپ کو اس سے جوڑیں. ایک زمانہ ہو گیا یہاں آتے ہوئے، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ پہ اللہ کروڑوں اربوں کھربوں رحمتیں کرے. ہم نے کوئی فنڈ نہیں، کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی وظیفے نہیں ہے، کوئی ووٹ نہیں لینے، کچھ بھی نہیں لینا، کچھ بھی نہیں لینا، کسی سے کچھ نہیں لینا. میری تو زندگی کی تمنا ہے کہ میں کسی کے کام آ جاؤں. ہم نے کچھ نہیں لینا. ہاں، رسول اللہ کی محبت کو لے کے آئے ہیں کہ آپ ہم سے رسول اللہ کی محبت لے لو. اپنی جوڑیاں پھیلاؤ، اپنے دل پھیلاؤ اور اپنے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت لو. ہم تو یہ محبت لے کے آئے ہیں آپ کے گھر میں.
کہ اللہ کے نبی کی محبت کو اپنے سینوں میں سجا لو. کل میدان محشر میں یہ محبت چمکے گی، نور پیدا کر دے گی، تمہاری قبروں کو روشن کر دے گی، اور تمہارے جانے کے بعد تمہاری اولادوں میں بھی یہ محبت اور یہ کیفیت اور یہ روشنی انشاءاللہ بحال رہے گی. بھی ہم تو محبت لے کے آئے ہیں، اللہ کا عشق، اللہ کے نبی کی برکات کو لے کے آئے ہیں، اور یہ کانوں سے سننے سے نہیں، دل کے برتن میں ڈالا جاتا ہے، دل میں سمایا جاتا ہے، روح میں اتارا جاتا ہے. جب روح منور ہوتی ہے تو وجود بھی منور ہو جاتا ہے. تو مدرسہ تو الحمدللہ عموماً سارے ذکر کا طریقہ جانتے ہیں، تو عورتیں جو اندر ہیں جو جانتی ہیں وہ ٹھیک ہے، جو نہیں جانتی تو الحمدللہ عورتیں ہیں اندر، وہ طریقہ ذکر بتا دیں گی کہ ذکر کیسے کرنا ہے. اور پھر یہ کوئی میلہ نہیں ہے، یہ عرس نہیں ہے، یہ کوئی اجتماع نہیں ہے بس آئے اور گئے اور چلے گئے، کھانا کھایا، چائے پی، چلے گئے. نہیں جی نہیں، یہ سیکھنے کا طریقہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اسے داخل کرنا ہے. یہاں سے جانا ہے تو بس اپنے دل میں ایسا جمانا ہے کہ پھر کھانے کا ناغہ تو ہو جائے، چائے کا ناغہ ہو جائے، اللہ کے ذکر کا ناغہ نہ ہو. 2 ٹائم صبح شام کرنا ہے. اور الحمدللہ ہمارا سسٹم زوم کے ذریعے اتنا اچھا ہے، اتنی ترتیب کا ہے کہ الحمدللہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں زوم، اور اس کے بعد عورتوں کو بناتے رسول میں، مردوں کو ذکر الہی میں ڈالا جاتا ہے. 4 ٹائم ذکر ہوتا ہے، صبح 3:15 بجے، 4:45 بجے، پھر 6 بجے شام، اور اس کے بعد رات 10:15. تو کسی ذکر میں آپ آنا چاہیں تو صرف کلک کریں گے، اس میں آ جائیں گے. آپ اجتماعی ذکر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اجتماعیت میں آ جائیں گے. اپنے گھر پہ بیٹھے، اپنے بستر پہ بیٹھے، اپنے کام کاج کی ترتیب کو ذرا سا وقت نکال کے آپ کو آسانی سے گھر بیٹھے اللہ کا ذکر اجتماعی طور پہ نصیب ہو جائے گا. اور یہ صرف آپ نے خود نہیں کرنا، اپنی اولادوں کو بھی لگانا ہے، انہیں بھی سکھانا ہے، انہیں بھی ان کے دل کو بھی منور کرنا ہے، ان کا بھی اللہ سے عشق بنانا ہے، رسول اللہ کا سپاہی بنانا ہے، ختم نبوت کا پہرے دار اور چوکیدار بنانا ہے. تو ذکر کی ترتیب کو سیکھیں انشاءاللہ. اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو بہت جلدی انشاءاللہ بہت جلدی آپ کی نمازیں زندہ ہو جائیں گی، آپ کے اعمال زندہ ہو جائیں گی، حیا پردہ زندہ ہو جائے گا، اخلاق زندہ ہو جائیں گے، ادب آ جائے گا، کینہ، بغض، حسد، تکبر، ریا، فخر، یہ ساری گندگیاں اور غلافتیں نکلتے چلے جائیں گی. آنکھوں کی بے غیرتی، بے حیائی، بد نظری نکل جائے گی، دماغ کی گندی سوچیں نکل جائیں گی، اور دل کے گندے خیالات، احساسات، تصورات، یہ ساری چیزیں نکل جائیں گی انشاءاللہ. زبان بے قابو نہیں ہوگی، زبان ذاکر ہوگی، شکر گزار ہوگی. یہ اللہ کا نام ایک ایسا نور ہے جو سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک سارے وجود کو بھی نور بنا دیتا ہے. تو اس طریقے کو انشاءاللہ ابھی عورتوں میں وہ بتا دیتی ہیں، اسے کریں، اور انشاءاللہ اس ترتیب کو ان سے طریقہ بھی سیکھ لیں اور پروگرام کی ترتیب بھی سیکھ لیں. تو انشاءاللہ آج یہی ہے، تو ابھی ذکر ہوگا، اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد پھر ذکر ہوگا. جو شامل ہونا چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائیں انشاءاللہ. پھر عشاء کے بعد بھی ذکر ہونا ہے، تو کل انشاءاللہ 10 بجے صبح جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر ذکر کی ترتیب ہو جائے گی. جو آسانی سے آ سکتے ہیں وہ تشریف لے آئیں. تو تاکہ میں اسی لیے ایک جگہ پہ تاکہ آپ کا آنا جانا آسان ہو جائے اور آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے، ترتیب آپ کی زندگیوں میں آ جائے، اور اپنے نمبر ترتیب جو خواتین آئی ہیں ان سے شیئر کر لیں اور اس ترتیب میں اپنے آپ کو ڈالیں. انشاءاللہ اللہ دنیا بھی بنائیں گے، اللہ قبر بھی بنائیں گے، اللہ حشر بھی بنائیں گے. اور انشاءاللہ اس نام کی برکت سے میدان محشر میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے اور جنت الفردوس میں اللہ اکٹھا فرمائیں گے. اللہ میرے آپ کے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. چلیں ابھی تو طریقہ